امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اس میں ہم جو بات کر رہے تھے پچھلے دنوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور خاص کر اس میں مکی دور کی بات کر رہا تھا، دعوت کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کے سامنے پیش کی، اور جس دعوت کو سارے انبیاء علیہ السلام نے پہلے بھی پیش کیا تھا، وہ کوئی نئی دعوت نہیں تھی۔ اصل میں سب کو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کی بندگیوں کے ساتھ، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، کہ تم کسی کو کسی قسم کا کوئی شریک نہ کرو، اس لیے کہ یہ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، یہ بتا دوں میں۔ اور شرک کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا اصل میں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے اصل میں، وہ کہلاتی ہے بدعت۔ اگر آپ جمعے کا خطبہ سنتے ہوں گے امام سے، تو ہر جمعے کو امام اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی جو ہوتی ہے وہ ضلالہ اسے کہتے ہیں، اور ہر گمراہی جو ہوتی ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے اصل میں، بدع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو یعنی کہ ایجاد کرنا۔ جیسے اللہ کے بارے میں ہے نا، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کا ایجاد کرنے والا وہی ہے، انوویشن جسے کہتے ہیں۔ یعنی اس بدعت کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اصل میں آپ کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیں۔ دنیاوی لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، دنیا میں تو آپ جتنی چیزیں ایجاد کریں گے، جتنی چیزیں آپ پیدا کریں گے انسانیت کی فلاح کے لیے، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، اور جس لحاظ سے بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے دنیا میں جتنی چیزیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی دی کو تم اپنا آسان بناؤ، پر سہولت بناؤ، پر تعیش نہ بناؤ، پر سہولت بناؤ، لیکن عیش کو یاد رکھو، اس کو تم اس میں یعنی اتنی ایک لمٹ میں رہو، اصل میں اسراف اس میں نہ کرو، دکھاوا اس میں نہ کرو، ایک مڈل کلاس اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا، اس کی تم زندگی تمہیں گزارنا چاہیے۔ یہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی بہت تم فقر کو بھی ناپسند کیا ہے، غربت کو بھی ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غربت سے بچا، فقر سے بچا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہم کو بچا، اور ہمیں کہ ایسا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنے سوا کسی کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانا نہ بنا۔ دعا بتائیے نا، اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا واغننی بفضلک کا من سواک۔ اللہ اپنے فضل کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے، اور جو تم نے دیا اس میں پورا کر دے، اور ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ بالکل ایسا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ تو بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ دکھاوا پسند نہیں کرتے، شو آف پسند نہیں کرتے، اور اسراف پسند نہیں کرتے۔ اس چیز جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر خرچ کرنا، دکھاوا، یہ چیز اللہ تو یہ پسند فرمایا۔ لیکن ساتھ میں یہ جو ہے کیا نام ہے، دینی لحاظ سے کسی چیز کو ایجاد کرنا، کوئی نئی اختراع ڈالنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اب تو اصل میں اتنے، اور یہی ہوا اصل میں نے بتایا نا کہ نبیوں کی جو تعلیمات رہیں، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے یہ چیز ایجاد کی اصل میں، نت نئی جو ہے وہ دین کے اندر اختراع کر دی، انوویشن کر دی، اور دین کے نام پر۔ اور چونکہ یہ کرنے والے اصل میں دیندار لوگ تھے، ان کے بڑے بزرگ تھے، ان کے دین علماء تھے، ان کے جناب ربانی تھے، ان کے رہبر تھے، ان کے پریچرز تھے، یہ سارے لوگ جس کی بنا پہ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے، اور وہ بھی دین سمجھ کر وہ ان بدعات کو انہوں نے اختیار کر لیے۔ اور پھر وہ بگڑتے وہ بدعات جو ہیں وہ جناب وہ کہنا چاہیے کہ واجب بن گئی، واجب سے فرض بن گئی، اس کے بعد فرائض اور واجبات کو بھول گئے اور بدعات کو سینوں سے لگا لیا، اور پھر وہ بالآخر گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے اصل میں۔ تو بدعت اسے کہتے ہیں مذہبی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، کہ دین سمجھ کر کوئی چیز آدمی اس کو اختیار کر لے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیے اس قدر، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو کس قدر فضولیات پیدا ہوئی۔ میں کہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ دھمال ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، پیر صاحب جو ہیں وہ عجیب انداز سے جناب بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ہر ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کا اس میں ایک عجیب قسم کا کرنٹ پیدا، مولوی کرنٹ کہتے ہیں اس کو، اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈانس کرنے لگتا ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے بری طرح سے، اور اس کو جو وہ جس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی کانپنے لگتا ہے، اور پتہ نہیں کیا مذاق بنایا اس کے نام، مساجد کے اندر جناب ڈانس ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کے پیر ہیں یا ان کے مولوی صاحبان ہیں ان کو سجدے کرنے، ان کو جناب ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ان کو سجدے کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اور اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے یا کسی کو کوئی سجدہ کر رہا ہے اللہ کے علاوہ تو یہ بدعت ہے اصل میں، اور یہ دین کے نام پر ہوئی نا بات اصل میں، تو یہ بدعت ہوئی. اسی طرح قبروں میں لوگ جاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جو بزرگ مرحوم جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے، ان سے جناب کہ آپ جناب یہ کر دیجئے اور آپ یہ کر دیجئے، اور آپ جو ہے یہ ہماری مشکل کو آسان کر دیجئے، آپ جو ہے یہ نوکری دلا دیجئے، آپ جو ہے اولاد نہیں ہو رہی اولاد دلوا دیجئے. اللہ کے بندوں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے جو کچھ کرنے کا اختیار ہے وہ صرف اللہ کو ہے. کسی مخلوق کو، کسی بندے بشر کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ بدعت ہے، سخت قسم کی بدعت ہے، بلکہ یہ شرک میں آ جاتا ہے تقریباً سمجھے. یعنی گویا پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے اختیار میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی جو دینے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. یہ شرک میں یہ تو بڑا خطرناک ہوا ہے سب. اسی طرح اور چیزیں بے شمار آپ کو رسومات میں اگر آپ دیکھ لیجیے، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اکثر میرے پاس آتی تھی شب برات ہوتی ہے تو اس میں جناب پٹاخے استعمال کر رہے ہیں اور اس میں پھل جھڑیاں استعمال کر رہے ہیں، آگ کے علاوہ روشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلوے مانڈے اس میں پک رہے ہیں اور دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں اس کے اندر. اور پھر رات کو عجیب قسم کی جناب نئی قسم کی سنتوں کے نام پہ بدعت پیدا ہوئی ہیں کہ یا فلاں نماز پڑھیے اور اس میں یہ پڑھیے اور اس میں یہ پڑھیے، اس کا اتنا ثواب ہے. اگر آپ نے آج کی نماز میں یہ پڑھ لیا تو بس زندگی بھر آپ کو اس کا اجر مل جائے گا اور آپ کی دنیا بن جائے گی. یہ ساری سب میں بدعت ہیں کہ اس کی آپ اگر غور کریں گے تو ان میں آپ کو حدیثوں میں کچھ نہیں ملے گا. شب برات کی کوئی خاص اہمیت نہیں. مسلمانوں میں اگر شب اگر ہے تو وہ صرف شب قدر ہے سب، کہ جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس اعلیٰ عظیم جو رات کے اندر. اسی طرح اور دوسری چیزیں کنڈوں کا ہوتا ہے ایک خالص سلسلہ رجب کے اندر، وہ بھی بدعت ہے. کوئی کنڈے اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، کوئی کسی چیز کا ایسا نہیں ہے. اس طرح اگر آپ موت کے اوپر آپ دیکھیں تو کوئی مرتا ہے تو جناب وہ مرنے کے اندر ہی عجیب غریب چیزیں پیدا کر رہی ہیں لوگوں نے، کہ اس کے بعد پھر وہ اس کا قل ہوگا، اس کا تیجا ہوگا سہ روزہ، اس کے بعد پھر اس کا کیا نام ہے 40واں ہوگا، اور اس کے باقاعدہ اخبارات میں اعلان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کھانے کھلائے جاتے ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں، یہ سب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی. اس طرح شادیوں کے اندر آپ دیکھ لیجیے، اس میں اتنی قسم کی ہندوانہ رسمیں ہیں جو مذہب کے نام پر پیدا ہوئی ہیں اس کے اندر، دین کے نام پر، تو وہ بھی سارے غلط ہیں. اسی طرح سے روزمرہ کے اس معاملات کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ جناب یہ تعویذ لٹکا لیجیے اور یہ پڑھ کے پھونک دیجیے اور یہ ہو بے شمار چیزیں. کالا بکرا جو وہ صدقہ دے دیجیے، کالا مرغا صدقہ دے دیجیے اور یہ کر دیجیے. فلاں دنوں کو لوگوں نے کہہ رکھا ہے جی، فلاں دن جو ہوتا ہے بدھ کا دن کہتے ہیں کہ وہ جناب وہمی لوگ جو ہوتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ، یا اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ جناب اسلامی لحاظ سے یہ منحوس ہوتی ہے. یہ عجیب کہانیاں ہیں، عجیب طرح کی چیزیں یقین کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام پر پھیل چکی ہے. تو یہ ساری وہ بدعات ہیں اصل میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ کہیں پر نہیں ہے، یا یہ کہ گا کے جناب یہ کرنا وہ کرنا، قوالیاں میوزک کے ساتھ جناب جو ہے وہ حمد و ثنا پڑھنا، اللہ کے رسول کی تعریفیں کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا اور اس کے اوپر جناب دھمال ڈالنا اور سر ہلانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو یہ بے شمار چیزیں اگر آپ اس کو غور کریں گے، اصل میں ہر چیز کا اگر آپ کے پاس میں نے پہلے درس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کرائٹیریا دے دیا، ایک معیار ہم کو دے دیا ہے کہ تم ہر چیز کو اس معیار پہ دیکھو. مثلا موت کے بعد کی جو چیزیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ تیجا بھی ہوگا اور
40واں بھی ہوگا اور قل بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، بلکہ بے شمار صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے. 3 بیٹیاں آپ کے گھر میں آپ کے وفات پائیں. آپ کے بیٹے 2 بیٹے آپ کے ہاتھوں میں وفات پائے. تو اگر آپ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کے قرآن خوانی کروائی تھی؟ اگر نہیں کیا تھا یہ چیزیں تو اس کی کوئی وہ نہیں بنتی، اصل میں کوئی تک نہیں بنتی. اگر آپ کریں گے، ہم کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے تو پھر یہ بدعت کہلائے گی اصل. اور کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، صاف کہہ دی. ہر جمعے کے خطبے میں اگر آپ کل جمعے کا خطبہ سنیں گے جا کے تو یہ لفظ ضرور سنیں گے آپ. تمام بدعتیں کہ جو دین کے نام پہ نت نئی چیزیں لوگ ایجاد کرتے ہیں، ضلالہ وہ گمراہ یعنی گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا مقام جہنم. تو یہ میرا اصل میں آج خاص میں نے کہا. اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے دعوت اپنی پیش کی، اللہ کی بندگی کی دعوت، تو ساتھ میں یہ اللہ ماحول یہ چیز خود بخود آ گئی تھی. مکے کے لوگوں نے بھی بے شمار قسم کی دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بدعت ایجاد کر رکھی تھی. خود خانہ کعبہ جو تھا آپ کو پتا ہے 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا. اللہ کو تو مانتے تھے، وہ بیت اللہ کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ساتھ میں کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اللہ تو بہت اوپر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارے مختلف بت ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کی وجہ آ سکتے ہیں. اب یہ مسلمانوں میں کنسپٹ آ گیا کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے آپ. اللہ تک پہنچ سکتے تو آپ کسی ولی کے ذریعے پہنچے، کسی بزرگ کے ذریعے پوچھیں، کسی قبر والے کے ذریعے پہنچے. کچھ نہیں تو سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے آپ اللہ تک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیجیے اور ان سے مانگیے اور ان سے کہیے کہ وہ اللہ سے یہ کرا دیں. اللہ کے بندوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تمہیں یہ کہتے رہے. ان کی دعوت کا یعنی خلاصہ یہی تھا، ان کی دعوت کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اپنے رب سے مانگو اور ڈائریکٹ مانگو، اور وہ تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے. وہ تمہاری دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے دل میں آنے والے خیال کو بھی سنتا ہے. وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور سن کر جواب دیتا ہے. قرآن حکیم کی آیت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہو انی قریب، میں ان کے بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. اور دعا جو ہے نا وہ صرف یہی کہ آپ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور دعا کا مطلب اللہ کو پکارنا بھی دعا ہوتا ہے. اگر آپ کے منہ سے اللہ نکلا تو اللہ اس کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے کیوں پکارا، مجھے اور خوش ہوتا ہے. آپ یقین کریں فرشتوں میں ناز کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میری وہ مخلوق ہے کہ جس کو میں نے تمہاری طرح وہ نہیں دیا، پابند نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو میں نے فریڈم آف چوائس دیا ہے، ان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے. یہ اس کو آزادی دی ہے، اس کو اس بات کی کہ چاہے تو مجھے پکارے اور چاہے تو نہ پکارے، چاہے تو مجھ سے مانگے اور چاہے تو نہ مانگے. مرضی اس کی، میں دنیا میں اس کو پابند نہیں کیا کس چیز کا. اس کے باوجود بھی اپنی آزادی کو میرے لیے یہ بیچ کر مجھے پکار رہا ہے. اپنی آزادی سے، اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر دیکھو یہ مجھے میرا نام لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تو جو اللہ کے بندے اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ اور ہم جمع ہیں اس وقت، آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور بعد میں ریکارڈنگ میری سنیں گے انشاءاللہ، جو سنتے رہیں گے تو گویا آپ میرے ساتھ اللہ کی اس پکار میں شریک ہیں. تو اللہ ناز کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کو دکھاتا ہے ایسے کرتے یہ دیکھو نیچے یہ میرے بندے جو ہیں وہ میری خاطر اپنی آزادی خود مختاری سے دستبردار ہو گئے اور مجھے پکار رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. یہ دعوت کی بنیادیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو دی کہ اللہ کے بندو یہ بت تمہارے کوئی کام نہیں ہے، ان کے آگے سجدے مت کرو، ان قبروں کے آگے سجدے نہ کرو. یہ اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئی جو چیزیں یہ خالق نہیں ہے، یہ سب تمہاری کریٹر اپنے ہاتھ کی ہیں. یہ بدعت ہے اصل میں. یہ بدعت و شرک کو تم چھوڑ دو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ واحد کو اپنا معبود بنا لو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے محبت کرو، اس سے دعائیں مانگو، اور اسی سے توقع کرو، اسی سے لالچ کرو، اسی کا خوف کرو اور کسی کا خوف نہ کرو.
کسی سے توقع نہ رکھو، کسی سے لالچ نہ کرو، اللہ سے لالچ کرو، اور وہ خوش ہوتا ہے اگر تم اس کا ذکر کرو گے، اس سے دعا مانگو گے، اس کو تم پکارو گے، اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرو گے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ تو یہ اللہ کی تعلیمات تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے اندر دی، مکے کے لوگوں کو دی، اور سارے انبیاء نے یہ تعلیمات کہ توحید کا تصور ان کا صحیح کیا کہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے حقوق کو اور اس کے اختیارات کو پہچان لو، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اور تو اس کے مطابق تمہاری زندگی جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات دی اور کر کے دکھایا۔ شرک و بدعت کو بالکل چھوڑ دو، ایک اللہ کی ہو جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیز محترم، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ 8 بجے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم دیتے ہیں آپ کو، اپنے آپ کو بھی اللہ ہم سب کو حفاظت کرے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔